اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بالکل حکومت نے کہہ دیا ہے، کپتان نے کہہ دیا ہے، گھبرانا نہیں ہے، مگر گھبرانے کے سارے بندوبست آپ کے کیے جا رہے ہیں۔ آپ کا نان نفع محدود ہی نہیں کیا جا رہا بلکہ آپ سے چھیننے کی پوری طرح پلاننگ کر لی گئی ہے۔ جی ہاں، اس سے پہلے کہ آج کی ہم اہم ترین خبروں کے ساتھ اور ہیڈ لائنز کے ساتھ آگے چلیں، اگر آپ نے ابھی تک ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے، اور اگر پسند آئے تو شیئر بھی کیجئے گا، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیادوں پر تازہ ترین خبریں ملکی اور بین الاقوامی سطح کی ملتی رہیں۔ جی ہاں، ہم چلتے ہیں آگے تفصیلات میں۔ 360 ارب روپے سے زائد کا منی بجٹ جو ہے وہ حکومت نے طے کیا ہے کہ وہ آرڈیننس کے ذریعے لائے گی، کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر قومی اسمبلی کے ذریعے لایا جائے تو اس میں بہت وقت درکار ہوگا اور ہمارے قاری سرکار جناب IMF صاحب ہم سے ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ کپتان نے کہا تھا کہ میں نے جھولی نہیں پھیلانا، مگر اب تو اس جھولی میں پتہ نہیں کیا کچھ چھید ہو گئے ہیں۔ وہ ابن انشا نے کہا تھا کہ جس جھولی میں 100 چھید ہوئے اس جھولی کا پھیلانا کیا۔ یہاں تو جھولی میں جو آ رہا ہے وہ نکلتا جا رہا ہے، عوام تک کچھ بھی نہیں پہنچ رہا، اور حکومت اب پھر ایک دفعہ IMF سے اور بھی مذاکرات کرے گی۔ IMF کی شرائط پر منی بجٹ تیار ہو گیا ہے، اس میں 360 ارب کے نئے ٹیکس لگائے جائیں گے، مزید 1 ارب کے لیے IMF کی شرائط پوری کرنا ہوں گی۔ جی ہاں، یعنی کہ عوام پر مہنگائی کے پہاڑ در پہاڑ توڑنے ہوں گے۔ آرڈیننس کی تجویز پر رضامندی کی صورت میں اس فائنانس بل کو 2022 کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ فائنانس بل 2022 کا حصہ بنایا جائے گا۔ آرڈیننس کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 12 جنوری 2022 کو ہوگا، لہٰذا ہماری پیاری عوام تیار رہے، گھبرانا نہیں ہے آپ نے۔ مہنگائی آپ کے پر آئے، جو کچھ بھی آئے، جیسا بھی ہوتا رہے، جس طرح بھی ہو، کیونکہ ہمارے وفاقی وزراء کہتے ہیں کہ پاکستان میں دنیا بھر سے سب سے زیادہ سستا تیل یہاں فروخت کیا جا رہا ہے، مگر شاید ان وزراء کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہاں ڈالر کی پرواز کتنی اونچی جا رہی ہے۔ اگر دیگر ملکوں میں پیٹرول سستا ہے تو آپ ان کا دیکھ لیں کہ ان کے پیسے کی، ان کی کرنسی کی کیا ویلیو ہے۔ آپ کم از کم پاکستان کو چاہیے کہ ترکی کو ہی سمجھ لے، اسے ہی فالو کر لے۔ طیب اردگان نے اپنے لیرا کو کیسے اٹھایا ہے، انہوں نے سارا کاروبار لیرا میں ہی شروع کر دیا ہے۔ جی ہاں، ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ افغانستان پر بین الاقوامی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے کوشش کی ہے، OIC کی بھی کوشش کی ہے، مگر افغانستان کے حالات دگرگوں ہیں ابھی تک، کیونکہ اس کی امداد بند کی ہوئی ہے۔ امریکہ جس نے پہلے مارا، وہاں بمبارمنٹ طیاروں سے 52 سے بمباری کی، ڈیزی کٹر بم مارے اور کیا کیا جدید اسلحہ وہاں پر استعمال کیا۔ اب وہ مشروط امداد دینے کے لیے تیار ہے، مگر وہ طالبان کو نہیں دے گا، طالبان سے دور رہے گی۔ جی ہاں، حکومت نے نئی آٹو پالیسی اور الیکٹرک گاڑیوں پر سیلز ٹیکس میں 1% کر دیا ہے، اور جو ہائیبرڈ گاڑیاں ہیں ان کے بھی سیلز ٹیکس کم کر کے 6 سے 5% کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گاڑیوں پر یہ چھوٹ دی گئی ہے، یہ ایک اچھا قدم ہے۔ الیکٹرک گاڑیاں ہیں لیکن وہ معیاری ہیں جو چل سکیں پاکستان میں۔ اب ہم آتے ہیں آپ کو KP کے بلدیاتی انتخابات کی طرف، جو ہر وقت ہاکار مچی ہوئی ہے۔ حکومت ہار گئی ہے، حکومت میں بیٹھے ہوئے اس کے منہ پر خود ہی تماچا لگا ہے۔ وہ مان رہے ہیں کہ ان کی پالیسیاں غلط تھیں، مہنگائی تھی، ووٹر کو نکال نہ سکے، ٹرانسپورٹ کا بندوبست نہ ہو سکا، یہ سارا کچھ ہو چکا ہے۔ اب اس میں بلدیاتی الیکشن میں جن لوگوں کی وجہ سے PTI یہ الیکشن ہاری ہے ان کے نام سامنے آ چکے ہیں۔ جی ہاں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ میئر کے ٹکٹ پر سفارش پر میئر کا جو ٹکٹ تھا وہ ارباب شہزاد خاندان کی مخالفت پر جو ہے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مردان کے تمام ٹکٹ عاطف خان کی سفارش پر دیے گئے۔ سوابی میں ٹکٹ اسد قیصر اور شہرام تراکئی نے سفارش کی کہ کن کن امیدواروں کو ٹکٹ دینے ہیں۔ میئر کے ٹکٹ اور آگے میئر پشاور کا ٹکٹ گورنر فرمان شاہ
اور کامران بنگش تیمور سلیم جھگڑا کی سفارش پر دیا گیا۔ گورنر اسپیکر اسد قیصر نور عالم ارباب سمیت 4 صوبائی وزراء اور 11 اراکین اسمبلی شکست کے ذمہ دار قرار پائے ہیں۔ یہ وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کر دی گئی ہے اور اس پر تحقیقات بھی شروع ہو گئی ہیں، جبکہ کے پی کے ترجمان بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ ایسی کوئی رپورٹ پیش نہیں کی گئی ہے، مگر کچھ نہ کچھ تو ہے کہ دال کالی ہے، وہاں پر معاملات جو ہے وہ گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں۔ حکومت نے رہتے ہوئے جو ہے، اپنی حکومت میں رہتے ہوئے اس نے الیکشن ہارا ہے۔ آپ دیکھیں تو ضمنی الیکشن میں بھی یہی حالات ہیں، وہاں بھی زیادہ تر نون لیگ جیتی ہے، کنٹونمنٹ میں بھی نون لیگ جیتی ہے، صرف ایک کے پی کے کا مسئلہ نہیں۔ اب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جو وزیر اعظم نے کہا کہ کے پی کے جو دوسرے مرحلہ کا بلدیاتی انتخاب ہے اس کی نگرانی میں خود کروں گا، لیکن اپوزیشن پرعزم ہے، وہ کہتی ہے کہ اس سے بھی زیادہ خوفناک نتائج آئیں گے۔ یقینی طور پر ہم نے پچھلی ویلاگ میں کہا تھا کہ عوام نے اب اپنے ووٹ سے بدلہ لینا شروع کر دیا ہے، کیونکہ یہ حکومت کسی کو بھی حقوق نہیں دے رہی ہے۔ تعلیم کے مسائل ہیں، 16,000 کو ملازمین کو نکالا، انہیں عدالت نے بحال کیا۔ اب کینٹ کے علاقوں میں طلبہ اور والدین سڑکوں پر ہیں، در بدر ہیں، ہر ایک کو جا کے جہاں بھی سکون سے نظام چل رہا ہے وہاں کچھ نہ کچھ انہوں نے کرنا ہے، اور ان سے نہ قانون سازی ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے۔ اب مزے کی بات یہ دیکھیں، OIC کانفرنس ہوئی، پارلیمانی سرگرمیاں بند تھیں، قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، وہاں اپوزیشن کا احتجاج ہوا، انہوں نے کورم کی بھی نشاندہی کی اور 10 منٹ اجلاس نہ چل سکا۔ کتنے خرچے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کے اعتبار سے دن میں خرچے ہوتے ہیں، ان کے DA بنتے ہیں، بجلی کے بل ہوتے ہیں، ریفریشمنٹ ہوتی ہے، عوام نے قانون سازی کے لیے بھیجا ہے لیکن وہاں کوئی قانون سازی نہیں ہوتی اور اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آصف زرداری نے کہا کہ ہمیں انجینئرڈ الیکشن میں پھنسا کر لوگوں کو جتوایا گیا۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہو چکی ہے، بلدیاتی الیکشن دیگر صوبوں میں ہوں گے۔ بزدار کہتے ہیں کہ ہم الیکشن جیتیں گے، لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ بزدار کی کارکردگی سب کے سامنے ہے، آپ دیکھ لیں کہ کون کیسے ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو 1240 کا کرونا ریلیف پیکیج ہے، وزارت خزانہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس اخراجات کے بارے میں ڈیٹیل دینے سے اور انہیں مطمئن کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ نیا پاکستان جو حکومت صحت کارڈ لے رہی ہے، راولپنڈی میں 11 اسپتالوں کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ یہاں حکومت کو ہم کہتے ہیں کہ 11 اسپتال نہیں، ہر اسپتال میں یہ صحت کارڈ چلنا چاہیے، کیونکہ صرف اگر 11 اسپتال ہوں گے تو وہاں پر بہت زیادہ مریضوں کا رش لگ جائے گا۔ ایکنک نے لئی ایکسپریس وے راولپنڈی سمیت رنگ روڈ کے منصوبوں کی بھی منظوری دے دی ہے، اور یہ اب جب بنے گا نالا لئی ایکسپریس وے تو یہ بہت پرانا پروجیکٹ تھا، شاید یہ بھی BRT پشاور کی طرح اربوں خربوں سے بہت زیادہ آگے چلا جائے گا۔ کرونا کے بعد اومیکرون کے جو ہے دنیا میں اس وقت کیسز بہت تیزی سے آ رہے ہیں، پاکستان میں بھی داخل ہو چکا ہے، ہمیں احتیاط کرنا ہوگی۔ قلات میں اومیکرون کے 30 مشتبہ مریضوں کا انکشاف ہوا ہے، ہمیں احتیاط رکھنی ہوگی، فاصلہ رکھنا ہوگا، ماسک کا استعمال کرنا ہوگا۔ اگر ہم احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے تو پھر اللہ نہ کرے خدا نخواستہ اومیکرون بہت خطرناک مریض ہے اور ہم اس سے ناقابل تلافی نقصان اٹھائیں گے، لہذا ضروری ہے کہ اومیکرون کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت جو سیاست کے دیگر حالات ہیں وہ اومیکرون سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ عوام بالکل قطعی طور پر دیوار سے لگ چکی ہے، حکمرانوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اپوزیشن ہو یا حکومت ہو یا کوئی بھی ہو، سب کو صرف اقتدار کی لسٹ ہے، اقتدار کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، عوامی مسائل کوئی نہیں حل کر رہا، مہنگائی کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا۔ اپوزیشن بھی شور مچا رہی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، مگر اس طرح وہ بھی کردار نہیں ادا کر رہی۔ اگر آج اپوزیشن مضبوط ہوتی تو شاید حکومت اتنی منمانی نہ کر سکتی۔ وزراء کی ٹیم پہلے ہی نااہل ہو چکی ہے، ایک اکیلا کپتان کیا کرے گا؟ ہم اگر کہیں کہ وہ بہتر ہے، وہ اعلیٰ ہے، تو بھی یہاں بات غلط ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو بھی رزلٹ ہوتے ہیں وہ کپتان ہی کے کھاتے میں جاتے ہیں۔ 92 کے کپ کا ذکر ہوتا ہے تو عمران خان کا صرف نام آتا ہے، ٹیم کا نہیں آتا، لہذا کپتان صاحب یہ آپ کے نام ہی بدنامی جا رہی ہے اور آپ کے ہی نام پہ کلنک ہے
ٹیکے لگ رہے ہیں۔ آپ مہنگائی کو کنٹرول کریں، خدا را مہنگائی کو کنٹرول کریں، تبھی حالات آپ کے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو 1.5 سال میں بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔